اچھا یہ الفاظ آپ نے جملات بہت سنے ہوں گے، ہم اللہ سے نزدیک جائیں، ہم قرب خدا حاصل کریں، ہم سید الشہداء سے نزدیک جائیں، یہ بہت آپ نے سنا ہوگا. کریں کیسے؟ کریں کیسے؟ کیسے کریں اس کام کو؟ سادہ سی باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پیچیدہ باتیں عرض کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. پیچیدہ باتیں بعض لوگوں کو خوش کر لیتی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو میں بہت سادہ سی ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میں ایران میں تھا، میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آیا. اس دوست نے کسی نئے مسلمان ہونے والے سے کہیں کوئی ملاقات کی تھی. اس کو کوئی بندہ خدا ملا تھا جو نیا مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا کہ میں اس سے ملا، اور وہ جب مسلمان ہوا تو اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں سے ہوا. تو کہنے لگا میں اس سے ملا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیسے انسپائر ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں سید الشہداء سے متاثر ہوا. امام کا نام لیا، کہا میں ان سے متاثر ہوا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم مسلمان ہو بھی گئے، اب ہوگا کیا؟ سید الشہداء سے متاثر ہوئے تھے، اب آگے کیا ہے؟ کہنے لگا آگے کا میں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. کیا منصوبہ بنایا؟ کہنے لگا میں امام حسین بننا چاہتا ہوں. عجیب. جو ہمارا دوست تھا اس نے کہا بھائی 1400 سال ہو گئے امام حسین تشریف لائے تھے، اب تک کوئی ایسا نہیں آیا ہے. تم بھی کوشش کرو گے وہ نہیں بنو گے. کہنے لگا یہ تو مجھے بھی پتا ہے میں نہیں بنوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا ان سے نزدیک جا سکوں جاؤں گا، نزدیک جاؤں گا. اس نے کہا چلو فرض کرو مان لیتے تم نزدیک جاؤ گے، جاؤ گے کیسے؟ کرو گے کیسے؟ اب اس نے ایک بات کہی عزیزان محترم، مجھے یقین مانیے 26 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے. ان 26 سالوں میں کچھ جملے، کچھ حقیقتیں مجھے اب تک ایسی پتہ چلی ہیں جن کو میں کہتا ہوں یہ کی پوائنٹس ہیں. کبھی کوشش کروں گا مرنے سے پہلے اگر موقع ملا ان کو کسی کتاب میں لکھ دوں گا، شاید کسی کے کام آ جائے. 26 سالوں میں چند چیزیں سمجھ میں آئی ہیں جو کی پوائنٹس ہیں. ان میں سے ایک کی پوائنٹ یہ ہے، ایک کی پوائنٹ یہ ہے. ہمارے دوست نے پوچھا ٹھیک ہے تم سید الشہداء بننا چاہتے ہو، تم وہ نہیں بن پاؤ گے لیکن نزدیک پہنچ جاؤ گے، کرو گے کیسے؟ کہنے لگا میں نے ایک سادہ سا کام سوچا ہوا ہے. اب یہ کام کیا ہے؟ کہنے لگا جب بھی مجھے کوئی فیصلہ کرنے کا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں اگر میری جگہ سید الشہداء ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے. کہنے کا میں صرف یہ سوچتا ہوں اگر اس جگہ سید الشہداء ہوتے تو جو کچھ میں نے سید الشہداء سے پہچانا ہے اب تک اس کے مطابق وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کہتا ہے میرا دل بھی نہ چاہتا ہوں نا کہ میں یہ کام کروں تو میں جبر کر کے وہ کر لیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کرتے. فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی یہ کام کر لیا تو میری شخصیت میں تھوڑی سی جھلک سید الشہداء کی آ گئی. تو کہنے کا میں ساری زندگی اگر یہی کرتا رہا کچھ تو سید الشہداء کی جھلک آ جائے گی نا. یہ میرا قرب ہوگا سید الشہداء سے. صحیح؟ اچھا یہ اصول سمجھ میں آ رہا ہے؟ غلط اصول ہے کیا؟ صحیح ہے. اب میں ایک بات اپنے آپ سے پوچھوں گا، اللہ ہمت دے ہمیں اور آپ کو، اپنے نفس کا جائزہ لیجئے اور پوچھئے میرے اندر سید الشہداء کی اب تک کون سی جھلک آئی ہے. دیکھیے میں نے اور آپ نے سید الشہداء کا ماتم کیا، ہمیں اس ماتم کا جواب دینا ہے. اللہ نے ہمیں سعادت دی کہ ہم سید الشہداء کا ذکر کریں. کل سید الشہداء ہم سے پوچھیں گے تم میرے نام پہ مشہور تھے دنیا کے اندر، تمہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ حسین کے ماننے والے، تم نے میری زندگی سے کیا سیکھا؟ میرے نام پہ احترام لے لیا، سیکھا کیا؟ آپ نہیں کہہ رہے کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر. اب اگر آپ لاکھ انکار کریں نا نہیں ہم وہ نہیں ہیں، نہیں ہو سکتا. آپ مجلس میں آئیں گے بس جیسے آپ مجلس میں آئیں گے کہیں سید الشہداء کا ماننے والا. اب ماننے والا مشہور ہو گئے، ذرا سا اپنے آپ سے پوچھئے گا کاش آپ کو آج کہیں یہ موقع مل جائے، شب جمعہ ہے شاید خدا ہمیں توفیق دے دے. اپنے آپ سے پوچھئے گا میرے اندر سید الشہداء کی کون سی جھلک آئی ہے اب تک.